پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ایک ہی دن میں یہ 3 حادثات ہو گئے ہیں۔ ایک ہی دن میں جو تیسری امبیرسمنٹ ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ پٹھیاں چھلانگا ماریاں سے انہوں نے۔ اگر اتنا ہی تپڑ ہے تو آپ ان کو سو کریں نا، ان کو لے جائیں عدالت کے اندر۔ ڈیلی میل نے جناب آج معافی مانگی، کتنے ٹکرا ماری ہے جا کے۔ یار کوئی تو چیز انسانوں کی طرح کیا کرو بھائی۔ ایک ہیڈ لوٹا لپاڑا بھی ہے، آپ کو پتا ہے شہباز شریف نے پہلے آپ پھر ہم، اسی پاگل ہیں گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ نے ہیٹ ٹرک کا سنا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہیٹ ٹرک کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ ٹرک ہوتی ہے جب کرکٹ کے اندر جو ہے وہ 3 گیندوں کے اوپر 3 وکٹیں حاصل کر لی جائیں، یا ہیٹ ٹرک فٹ بال جس طرح فیفا ورلڈ کپ آج چل رہا ہے، اگر ایک پلیئر ایک میچ کے اندر 3 گول کر لے تو اسے آپ ہیٹ ٹرک کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک ہی دن میں 3 حادثات ہو جائیں تو میرے خیال میں اسے ہیٹ ٹرک نہیں کہنا چاہیے، اسے ایک افسوسناک حادثہ ہی قرار دیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ایک ہی دن میں یہ 3 حادثات ہو گئے ہیں۔ ایک حادثہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں، اور وہ تھا وہ جو ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر لگ رہا ہے کہ جیسے زلفی بخاری صاحب اور بشرا بی بی آپس میں بات کر رہے ہیں، اور وہ زلفی بخاری صاحب کو احکامات جاری کر رہی ہیں کہ جائیں جا کے گھڑیاں بیچ دیں، اور زلفی بخاری صاحب الیجڈلی اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرشد۔ تو ایک تو وہ ہوا، اس کے بعد وہ کمبخت مارا محمد شفیق جو ہے، جس کی دکان کے اوپر ہم نے گھڑی بیچی تھی 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی، اس کا بھی ایک بیان سامنے آ گیا ہے اس ٹوٹ پہنے کا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے تو کوئی گھڑی خریدی نہیں تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس شخص نے، اس ظالم انسان نے صرف ایک ویڈیو پیغام نہیں جاری کیا، اس نے یہ ایفیڈیوٹ بھی جو ہے وہ سائن کیا ہے، اور یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ مطلب پاکستانی ایمبیسڈر نے اس کو تصدیق بھی اس کی، اور اس کے بعد اس کو ریلیز بھی کر دیا ہے کہ لیں جی اس نے ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی اپنا جواب دے دیا ہے۔ لیکن جو تیسری امبیرسمنٹ ہے، ایک ہی دن میں جو تیسری امبیرسمنٹ ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ وہ اس لیے دردناک ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پچھلے 2 سال میں ان کے لونڈے لپاڑوں کو اتنے بھنگڑے ڈالتے دیکھا۔ شہزاد اکبر صاحب نے کتنی ٹویٹس کر دی اس کے اوپر کہ جناب پہلے ڈیلی میل کا تو جواب دیں، ہمارے یہاں پہ گورنر ہاؤس کے اندر، یہاں پہ پنجاب کے اندر پریس کانفرنسیں انہوں نے منعقد کی، شہباز گل صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے اس کو کیا جنگ گروپ سمجھا ہوا ہے؟ یہ ڈیلی میل ہے، ڈیلی میل یہ بغیر انویسٹیگیشن کی سٹوری نہیں کرتا۔ تو جناب ڈیلی میل کی جو خبر تھی اس میں انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا اگر اتنا ہی تپڑ ہے تو آپ ان کو سو کریں نا، ان کو لے جائیں عدالت کے اندر۔ وہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کو لے گئے عدالت کے اندر۔ اب وہ کیس جو ہے وہ چلنا شروع ہوا۔ اب ڈیلی میل کبھی کھبے جائے تو کبھی سجے جائے، اور جس طرح ڈیلی میل اس وقت حرکتیں کر رہا تھا، مجھے یہ بعد میں پتہ لگا کہ لونڈے لپاڑوں کی برانچیں جو ہیں وہ انگلینڈ تک پہنچی ہوئی ہیں، مطلب وہاں پہ بھی انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ تو ڈیلی میل نے جو ہے وہ بہکاوے میں آ گئے، جس طرح ان کے لونڈے لپاڑوں کو جا کے بریفنگ دی جاتی ہے کہ چل بھئی ادھر کھبے چلے جا، تو وہ سارے لونڈے لپاڑے ایک دم ادھر چلے جاتے ہیں، پھر سجے چلے جا تو وہ سجے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ڈیلی میل بھی بیچارہ اسی بہکاوے میں آ گیا۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ انٹرنیشنل رنگ باز ہیں، یہ لوکل رنگ باز نہیں ہیں، یہ صرف لاہور گیا اسلام آباد کی سطح پہ کام نہیں کرتے، یہ صرف پاکستان کی سطح پہ کام نہیں کرتے، یہ ایک انٹرنیشنل اخبار کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ ڈیلی میل کو ساری فیڈنگ کہاں سے جاری تھی، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جتنا اس کے اوپر پھدکا جا رہا تھا کہ جی اے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری شرمندگی ہے جو ان کو ہوئی ہے یہاں پہ انگلینڈ کے اندر، یہ دوسری شرمندگی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے اکاؤنٹس جو ہیں اور ان کے بچوں کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو فریز کیا گیا تھا، وہ فریزنگ آرڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک وہ ہوا۔ اور اس کے بعد اب ڈیلی میل جو ہے، ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کے اندر انہوں نے جو کہا تھا کہ جی شہباز شریف کے لائر نے کہا تھا کہ جناب ہمیں ذرا سٹے دے دیں، شہباز شریف صاحب بزی ہیں تو اس کیس کو ہم ذرا آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جج صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہ کیس ابھی چلے گا، آپ اس کو ابھی ختم کریں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پٹھیاں چھلانگا، آپ کو پتہ ہے سیدھی چھلانگ مارنا بہت آسان ہوتا ہے، پٹھی چھلانگ مارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، پٹھیاں چھلانگا ماریاں سے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور پٹھے بھنگڑے، ایک سیدھے بھنگڑے ہوتے ہیں، ایک پٹھے بھنگڑے ہوتے ہیں،
پٹھے بنگڑے ڈالنے انہوں نے شروع کر دیے. دیکھا ڈیلی میل نے کیا کر دیا, دیکھا ڈیلی میل نے کیا کر دیا. جی دیکھ لیے ڈیلی میل نے کیا کر دیا. ڈیلی میل نے جناب آج معافی مانگ لی ہے. آج ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جناب یہ کلیریفیکیشن اور کریکشن انہوں نے پوسٹ کی ہے آج, اور اس کے میں پڑھ دیتا ہوں. شاید پاکستان تحریک انصاف کے چند فالوورز جن کو نہ سمجھ آتی ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو میں تمہیں پڑھ بھی دینا ہے تو تمہیں ترجمہ بھی کر کے دکھانا میں, ٹھیک ہے. ان این آرٹیکل کنسرننگ مسٹر شہباز شریف, میں بولاں گا بھی وہ انگلینڈ والی انگریزی, میں اس طرح ہی بولنا, بلکہ انگلینڈ کی اگر انگریزی ہونا تو وہ زیادہ اچھا ہے. In an article concerning Mr. Shahbaz Sharif entitled "Did the family of Pakistani politician who has become the poster boy for British overseas aid steal funds meant for earthquake victims?" published on 14 July 2019, we reported on an investigation by Pakistan National Accountability Bureau into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation included a not insubstantial sum of British public money that had been paid to the Punjab province in DFID, deferred grant aid. We accept Mr. Sharif has never been accused by National Accountability Bureau of any wrongdoings in relation to British public money or deferred grant aid. We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error. بھائی جان اس میں کہا ہے کہ جی 14 جولائی 2019 کو ہم نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور ہم نے اس کے اندر الزامات لگائے تھے, اور ہم نے کہا تھا جی نیب نے جو ہے وہ اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف, اور برطانیہ کے عوام کا پیسہ جو ہے اس میں خرد برد ہوئی بھی ہے. تو اب ہم آپ کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب سے. کی کرنا ان دسو کی کریے, ان کی کریے, دسو تسی آپ دسو کی کریے, کتھے جائیے, کتھے ٹکرا ماریے جا کے. یار کوئی تو چیز انسانوں کی طرح کیا کرو بھائی, کوئی تو چیز ٹھیک طرح کیا کرو. آپ لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, اپنے لونڈے لپاڑوں کو تو صحیح بات بتا دیا کرو, ان سے اتنا بتا دیا کرو بھائی جان اے 2 نمبری کیتی جی اینو سیدھا کر لینا. ان بیچاروں کو آپ لوگ کتنا بست کرتے ہیں, ان بیچاروں کو شرمندہ کتنا کرتے ہیں آپ. مت کیا کریں اس طرح, مت کیا کریں. میں آئے دن دیکھتا ہوں عمران خان صاحب وہ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, ہیڈ لونڈا لپاڑا بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, ایک ہیڈ لونڈا لپاڑا بھی ہے. آپ کو پتا ہے یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہیڈ لونڈا لپاڑا بھی ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس کی ڈیوٹی ہے نیچے اس میں ایک وہ ہوتا ہے نا حوالدار, نائب حوالدار, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح وہاں پہ ایک ہیڈ لونڈا لپاڑا بھی ہے جس نے سارے لونڈے لپاڑے. تو لونڈے لپاڑیاں جو ہے نا اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ دے در دے. ڈیلی میل پک گیا, دماغ پک گیا. 2019 سے کام شروع ہوا تھا, 19 سے 20, 20 سے 21, 21 سے 22, 3 سال دماغ پک گیا ہمارا. شہزاد اکبر صاحب نے وہ گمیریاں ماری ہیں, وہ گمیریاں مار کے آپ پتلی گلی تو نکل گئے. نظر آ رہے ہیں کہیں پہ آج کل آپ کو کہیں پہ شہزاد اکبر صاحب آج کل نظر آ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہیٹرکیں ہو رہی ہیں شرمندگیوں کی, اور شہزاد اکبر صاحب نظر نہیں آ رہے. اب اس کے اندر بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, چلیں میں پریڈکٹ کر دوں, شہباز شریف نے پیسہ لاتا ہے. میں تو بتا دوں شہباز شریف نے ڈیلی میل میں پیسہ لاتا ہے. پیسہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے, سسیلین مافیا اینا پیسہ, ڈیلی میل تو بھی پیسہ لاتا ہے. لفافہ چل گیا ہے, ڈیلی میل کو لفافہ چل گیا. ڈیلی میل کے اب اشتہار جب چلیں گے نا یوٹیوب کی ان کی ویڈیوز کے اوپر, تو بیچ میں نون لیگ کے ایڈ چل رہے ہوں گے, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, یہ والے ایڈ چلائیں گے وہ بیچ میں, اور ایڈ کے ذریعے انہوں نے پیسے لگا دیا. دیو گالا کڈو ڈیلی میل نو کڈو. میرے بھائی اسی لیے اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ برائے مہربانی کو آنکھیں کھول کے, کان کھول کے, دماغ کھول کے ذرا سوچ سمجھ کے چیز کو دیکھ لیا کریں. شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے بعد میں, آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا آنکھیں بند کر کے گدھوں کی طرح مت پیچھے چلے جایا کریں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں انہوں نے نا یہ اپنی پوری قوم کا جو ہے نا انٹیلیجنس لیول یہ اٹھا کے نیچے لے آئے ہیں, اور نہیں باز آتے پھر بھی. پتہ نہیں اب میری سمجھ سے باہر اب اس کا کیا جواب دیں گے, کیا کہیں گے اس کے اوپر بیٹھ کے. اور وہ یہ جو رپورٹر تھا جس نے یہ سٹوری دی تھی, آپ اس کی بھی ذرا وہ بھی جم کے کھڑا ہوا تھا پہلے. اور نہیں ایسی گل ہی کوئی نہیں بھائی جان, میرے پکی سٹوری ہے, میرے پاس پکی سٹوری ہے. اور تو آپ سوچیں انہوں نے گوروں کو بھی بیوقوف بنا دیا, انہوں نے گوروں کو بھی بیوقوف بنا دیا. یہ کر سکتے ہیں, یہ خان صاحب کا کمال ہے, خان صاحب کے اندر یہ صلاحیت ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو.
خیر کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کر لیں، بس کافی ہو گیا میرے خیال میں مزید بات نہیں کر ذرا ایک اور، بلکہ یہ ایک اور مطلب دانش عقل کے موتی بکھر رہے ہیں پی ٹی آئی میں سے، ایک اور لے لو وہ آپ کو پتا ہوگا، وہ خیال کاسترو صاحب جو ہے وہ جا کے حلف اٹھا کے آ گئے، یہاں پہ ہم نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی تھی اور جا کے حلف چک کے آ گئے کہ بھائی تسی کتنے چلے گئے؟ لوگوں نے کہا بھائی جان ایک جگہ پہ پنجاب اسمبلی توڑ رہے ہیں، ایک جگہ پہ آپ کا بندہ جا کے جو ہے وہ حلف اٹھا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر بیان چلا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ساڈا بندہ وزیر بن گیا اے تے ڈبروٹی لین گیا سی کرو اے وزیر بن گیا جا کے۔ اس پہ مصطفیٰ جمشید چیمہ صاحبہ کا ویڈیو بیان آیا ہے، وہ کیا کہتی ہیں ذرا ان کی بھی بات سنیں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب نے بالکل خان صاحب سے بات کی تھی ان کی وزارت کے حوالے سے، خان صاحب کو لگا کسی سرکاری ادارے جیسے LWMC اور ٹیفٹا جیسے محکمے کی سربراہی دینی ہے، ہم تو یہ سمجھے تو سانوں کی پتہ سی وہ جا کے وزارت لے لے گا۔ آپ صرف ان کا ذرا لیول آف انٹیلیجنس دیکھیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا بندہ وزیر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ حکومت کس طرح چلاتے تھے۔ ان کو ڈالر کے بارے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، ہائے ڈالر ڈھوت گئے، ڈالر کا ادھر سے دیکھ کے پتہ لگتا تھا ان کو، یہ حالات تھے ان لوگوں کے۔ اور ادھر یہاں پہ وزیر کا ہی نہیں پتا تھا کہ ساڈا بندہ وزیر بندہ پہ۔ اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے باندھ بھی لیں، آپ ایک منٹ کے لیے یہ مصطفیٰ جمشید چیمہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں آپ یہ بات مان بھی لیں، اور بھی کنا کنڈا ہے گیا انہیں بھی نہیں دسیا ہے، اور جڑا وزیر بن گیا انہیں بھی نہیں دسیا کہ پائن میں جا رہے ہیں حلف چکن، وہ بھی چپ کر کے بیٹھا رہے کہ میں پاگل ہوں، میں دساں جا کے تسی اتنے اسمبلیاں توڑ دے پے ہو، مینوں بہ کے ہفتے دی یا 10 دن دی وزارت ملتی پئی، میں کیوں پیچھے ہوں؟ میرے تو جھنڈا لگے نا گڈی تے، میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لا کے تھک گیا، میرے کو پاکستان کا جھنڈا لاؤ اتنے۔ آگے وہ کہتی ہیں جی جب حلف ہوا تو پھر سمجھ آیا کہ یہ حلف برداری ہو گئی ہے، اوئے ہوئے چلیں بیچارے ایک ہفتے کے لیے بھائی ہمارے وزیر بن گئے، وہ کو لو استعفیٰ لے لو، وہ کہنا مشکل کام ہے، ابھی کہیں بھائی جان ابھی استعفیٰ دیں، چھوڑیں اس کو، آپ نے وزیر نہیں بننا۔ انہوں نے کہا چیئرمین صاحب یعنی عمران خان کا اس وقت ارادہ ہے کہ 15 سے 20 دسمبر کے بیچ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایک اور وزیر نے حلف لے لیا، لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو بھائی جان جو ہو گیا ہے آپ ان سے کہیں استعفیٰ دے دیں، آپ کی کابینہ میں جتنے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں سب سے استعفے لے لیں، وہ کہیں فارغ ہو تسی سارے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، رکھو نیچے پین پینسل ساری نیچے رکھو، کوئی کام نہیں ہوگا وزارتوں کے اندر، اسی چھڈن لگ گئے ہیں کہہ دیں۔ اور بائی دا وے یہ وزارتیں چھوڑنے سے پہلے وہ جو پارلیمنٹ لاجز ابھی تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا قومی اسمبلی چھوڑنے کے باوجود، او پہلے جا کے خالی کراؤ جا کے۔ پورا اسلام آباد جو ہے نا وہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے وہاں پہ کہ چنگا تسی استعفیٰ دیتا ہے، پارلیمنٹ لاجز آپ چھوڑ نہیں رہے، وہ رہائشیں پوری رکھی ہوئی اپنے پاس بناؤ لوگوں کو بیوقوف بناؤ، ایسے کام واسطے تسی ماسٹر ہے، بناؤ اور بناؤ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے یہ ڈان کے اندر یہ خبر چھپی ہے، یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکی کا اعادہ کر رہے ہیں، لیکن اس منصوبے کے لیے حمایت حاصل کرنے اور اس پر عمل درآمد میں تاخیر کے پیش نظر صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عزم پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جانب سے دوبارہ ظاہر کیا گیا۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یہ تازہ ترین دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پرویز الہی اور محمود خان کی جانب سے اس معاملے پر عمران خان کی غیر مشروع اور غیر متزلزل حمایت کے موقف میں اب بظاہر کچھ لچک دکھائی دینے لگی ہے۔ پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اسمبلی رمضان کے بعد اپریل تک فعال رہے گی، جبکہ محمود خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد تحلیل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا پہلے آپ پھر ہم، اسی پاگل ہے گیا، خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں پاگل ہے گیا کہ ہم بیٹھ کے اس کو توڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں، پہلے پنجاب دی کراؤ، پہلے پنجاب والوں کو کہیں کہ توڑیں، اس کے بعد ہم کریں گے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا اگر پرویز الہی آپ کی بات نہیں بھی مانتے خالد صاحب، کے پی والی توڑ دیں کے پی والی، کیونکہ زبان ہوتی ہے، ایک مرد کی زبان ہوتی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پنجاب پرویز الہی صاحب نہ بھی مانے نا، کے پی والی ضرور پان دینا جا کے، پاویں تانوں توڑا ہی مارنا پیا، توڑ دینا جا کے، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرویز الہی کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملانے اور افواہوں کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے کی پیشکش قبول کرنے کی صورت میں امکان ہے کہ مذکورہ ارکان اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے بھی غیر حاضر ہو جائیں گے۔
चौधरी परवेज़ इलाही कैंप में शामिल अफराद इमरान खान की सिक्योरिटी के मसले की जानिब भी तवज्जो दिला रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में महफूज हैं, क्योंकि यहाँ PTI की हुकूमत है। असम्बलियाँ तहलील करने की सूरत में उनसे यहाँ हासिल तहफ़्फ़ुज़ भी छीन लिया जाएगा। इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी के खौफ से इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान में अपनी नकलो हरकत रोक दी है। इमरान खान की जानिब से 26 नवंबर के ऐलान के बाद असम्बलियों के तहलील में ताख़ीर करने का फैसला अब उल्टा साबित होता दिखाई दे रहा है। किथे जाइए की करिए हैं? ए स्टोरी भी डेली मेल छाप दो बह गए, बाद में उस पर भी माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। की करिए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन की साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मुलाकात हुई है और चौधरी सरवर का कहना है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना लाजिम है। खैर, मेरे लिए ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये चौधरी शुजात की पहली मुलाकात नहीं है। ये खबर आपके पास नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं, तो मुझे पता नहीं होगी। ये चौधरी शुजात के साथ चौधरी सरवर की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी। जाके चेक करा लेना। 80वीं वो सेठी साहब की चिड़िया है ना, तो हमने भी जो है ना वो छोटे मोटे जानवर रखे हुए हैं इस काम के लिए। जो सोर्सेज सोर्सेज आपको 3 पार्ट दिए ना सोर्सेज से, इधर भी साढ़े सोर्सेज है कि नहीं, हमें अंदर से पता लग जाता क्या गुफ्तगू हुई है। अंदर जो गुफ्तगू हुई है चौधरी शुजात और चौधरी सरवर की, वो हमने शेयर नहीं करनी आपके साथ। हाँ, वो हमारी सोर्स ने कहा है कि अले ठहर जाओ, अभी वक्त नहीं है। वैसे ही PTI को एक दिन में इतने झटके लग चुके हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे भाई और परेशान हो। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसे ही है, किधर नहीं जा रहे, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही हूँ मैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जी हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है। कॉलम जो है मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, मैं कॉलम के बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप मेरे सामने आया है। फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर, नादिया मिर्ज़ा के शो के अंदर बैठे हुए थे और गालिबन काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर भी उन्होंने इस किस्म की बात की है कि जी जनरल बाजवा को हमने एक्सटेंशन दी नहीं है, उन्होंने ले ली है। यानी कि वो जब पहले जो एक्सटेंशन हुई थी उन्होंने हमसे ले ली, हमने दी नहीं थी। और उन्होंने कहा ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं तो ले ली जाती हैं, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस पर तो ले ली जाती हैं एक्सटेंशन। मेरी रिक्वेस्ट है चौधरी साहब, ਇਹੋ जी गल्लां करन तो पहले ना असद उमर का ਜਿਹੜਾ असद उमर को जाके समझाया करो। असद उमर साहब ने ये आपके सामने, ये उर्दू पॉइंट ने ये खबर लगाई हुई है। असद उमर साहब ने खुद कहा था, ठीक है, और आपके इस बयान से कोई एक हफ़्ता पहले 29 तारीख को एक्चुअली, चले मैं डेट भी बताया, तो 29 नवंबर को जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हुई थी ना, तो उस दिन उन्होंने ये बात कही थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला इमरान खान साहब का अपना था, हमने किसी के प्रेशर में आके नहीं दी। तो एक हफ्ते में यूटर्न मनिया, तुसी यूटर्न लेंदे हो, पर थोड़ा जा ज़रा फासला रख लो। मतलब 2-3 महीने तो बीच में रख ले, हफ्ते हफ्ते में यूटर्न मारोगे अब तुसी। वैसे तो इमरान खान साहब ने भी अभी अनाउंस किया था ना असेंबलियाँ तहलील करनी है, तो वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कहानी है। अब मैं ये ज़हन में रखिएगा, आज है 8 तारीख, 15 से 20 की डेटें दी हुई इन्होंने कि 15 से 20 तारीख के बीच में हमने असेंबलियाँ तहलील करनी है, ठीक है। तो मुझे भी, वैसे तो आप ज़हन में रखिएगा कि जब वो ऐलान हुआ था ना इस्लामाबाद में, वो जो इस्लामाबाद में जलसा किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये अगला हफ्ता जड़ा हफ्ता आने वाला है, इसमें हमने पार्लिमानी पार्टियों से मशवरा करना है, वज़ीर आज़म से मिलने थे, हो गई असेंबली, ये कहा था इन्होंने। अब ये फिर आगे चला गया। साड़ियाँ असेंबलियाँ भी ना उस तरह ही तहलील हो रही है ना जिस तरह साड़ा लॉन्ग मार्च से वो चला, एक हफ्ते के रूट से था, लेकिन फिर की करिए स्लो हो गया, वो स्लो हो गया, और मोबाइल घट गया सी, स्लो हो गया। फिर साड़ा पेट्रोल घट गया सी, फिर साड़ा जनरेटर खराब हो गया सी, फिर टायर पंक्चर हो गया सी। तो वो स्लो होते 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 वो पता नहीं कितनी देर ले गया वो, ठीक है। अब हामिद मीर साहब का जो कॉलम है, मैं उस पर बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया इस व्लॉग में। मैं डिटेल से ज़रा इसको एनालाइज करना चाहूँगा, और भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।